ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور اس کی مرکزی آیت امثال 18 باب اور اس کی 12 آیت سے لی تھی، اور انہی باتوں کو جو ہم نے پچھلے اتوار کی تھیں انہی کو لے کر آگے چلیں۔ تو بڑے غور سے اطمینان سے سنیے گا۔ جب ہم امثال 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیشرو ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا ہے۔ اب اس پہ ہم نے بڑی غور بھی کی، ہم نے اس کے بارے میں سیکھا بھی کہ جو آدمی کے دل میں تکبر ہے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور جو فروتنی ہے، عاجزی ہے، نرم پن ہے، معاف کرنا ہے کسی کو، وہ ہمیں کیا بخشتا ہے؟ عزت بخشتا۔ کیا بخشتا ہے؟ عزت بخشتا۔ یہ لاسٹ سنڈے ہم نے مرکزی آیت رکھی تھی، اور پھر لاسٹ سنڈے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کچھ لوگ آنے والے وقت کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں میرے حالات کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں۔ میں نے اگزامپل دی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی جاب پہ لگ جائے گی تو میرے حالات کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے۔ اب پھر ہم لوگوں نے بات کی یہ سایہ میں سے کہ کچھ لوگ جن کو خدا عزت بخش دیتا ہے، حشمت بخش دیتا ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس بات پر کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے بے شمار پوائنٹ بائبل مقدس سے دیکھنے ہیں، اور ہم نے سیکھنا ہے کہ کن کن باتوں پر غرور اور تکبر کیا گیا۔ اور پھر میں نے جب مرکزی آیت پڑھی تو میں نے اس میں پڑھا کہ جو تکبر ہے وہ ہلاکت، تکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ ہلاکت، اور جو فروتنی ہے وہ کیا بخشے گی؟ عزت۔ اور ان دونوں باتوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں کہ کہاں پر ہلاکت ہوئی اور کہاں پر کیا ملی؟ عزت ملی۔ ان دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اب میں نے لاسٹ سنڈے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جس طرح ہم ایک شاپ پر جاتے ہیں کپڑا خریدنے، یہ مثال بڑی سوٹ کر رہی تھی تو اس وجہ سے لاسٹ سنڈے بھی میں نے دی، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ تھان ہوتے ہیں کپڑے والے کے پاس، وہ تھان کیا کرتا ہے؟ کھول کے ایسے پھینکتا ہے ہماری طرف، دیکھیں اگر ہمیں ناپسند ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ دوسرا تھان، پھر کیا کرتا ہے؟ تیسرا تھان، چوتھا تھان، جب تک ہمیں پسند نہیں آتے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نئے سے نیا کپڑا اس کو کیا کرتا رہوں؟ دکھا دوں۔ تو جس طرح وہ تھان کھولتا ہے اس طرح آج ہم نے غرور اور تکبر کے لیئرز کو کیا کرنا ہے؟ کھولنا۔ اور نہ صرف کھولنا ہے بلکہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے۔ اب پہلا جو گرہ کھولی جائے گی وہ ہے حزقیل کی کتاب 28 باب اور 17ویں آیت ہے جی، اور بڑے غور سے سنیے گا۔ یہاں پر سور کے بادشاہ کا ذکر ہے، اور جب ہم 28ویں باب کے سٹارٹ میں پڑھتے ہیں نا تو کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد ولی سور سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تیرے دل میں گمانڈ کیا ہو گیا؟ سمایا، اور تو نے کہا میں خدا ہوں۔ یعنی بادشاہ کو عزت، حشمت، دولت دی گئی، تو بجائے اس کے کہ اس دولت، عزت، حشمت کا کیا کرتا؟ اچھا استعمال کرتا، اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا؟ خدا سمجھ لیا کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر لکھا ہوا ہے میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان۔ کلام جو نازل ہو رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا؟ تو کیا ہے؟
خدا، بلکہ تو خدا نہیں بلکہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو خدا کیوں سمجھ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس کیا تھی؟ مال و دولت کیا تھی؟ بہت زیادہ تھی۔ اور پھر لکھا ہے تیرے دل میں گمانڈ سمایا۔ کیا سمایا؟ گمانڈ سمایا۔ اور سادہ لفظوں میں پھر بتاؤں تو پھر کیا ہے؟ تکبر۔ کیا ہے؟ تکبر۔ اور یہی سٹارٹنگ میں یہی آیت پڑے گی کہ جو تکبر کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہاں پر سنیے گا، دیکھ تو دانیل سے زیادہ دانش مند۔ دانیل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر کلام خدا بیان کرتا ہے سور کے بادشاہ کے بارے میں کہ تو دانیل سے کیا ہے؟ دانش مند، ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ تو نے اپنی بڑی حکمت یعنی عقل سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث کیا ہو گیا ہے؟ پھول گیا ہے۔ تیرے دل میں کیا سما گیا ہے؟ گمانڈ سما گیا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے نا تو گمانڈ آ جاتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی۔ میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے بڑے چرچے ہیں۔ ایک خادم چل رہا ہے، کسی آبادی پروگرام کی انتظامی امور کو دیکھ رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص چھتری پکڑ کے اس خادم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بادشاہ کی تصویر دکھائی گئی جو برطانیہ کا شاید وزیر اعظم، اس نے چھتری کیا پکڑی ہوئی تھی؟ خود پکڑی ہوئی تھی۔ اب دنیاوی طور پر کمپیریزن کر لیں تو کیا لگتا ہے؟ گھمنڈ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہاں پر یہ جو بادشاہ ہے نا، کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے تجھے دانیل سے زیادہ کیا دی؟ حکمت۔ میں نے تجھے بڑھایا، پھر تیرا مال بڑھا اور تیرا دل کیا ہو گیا؟ پھولا، اور اس میں کیا سما گیا؟ گمانڈ سما گیا۔ اور پھر جب 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو دیکھیے گا تیرا دل تیرے حسن پر کیا کرتا رہا؟ گمانڈ کرتا تھا۔ اور یہاں پر لکھا تھا تیرا دل تیرے حسن پر کیا کرتا تھا؟ گمانڈ کرتا تھا۔ اور اس سے اوپر والی ذرا آیت پڑھیں گے نا تو پہلا کیا لکھا ہوا ہے؟ بڑے غور سے سنیں گا۔ جب ہم 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھے تیری سوداگری اور فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ پر ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے ٹھیک ہے۔ پہلے تیرے دل میں کیا آیا؟ گمانڈ، تکبر آیا۔ اور پھر جب 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا تو نے اپنے حسن پر بھی کیا کیا تھا؟ گمانڈ کیا تھا۔ اور جب 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح کیا کر دیا؟ پھینک دیا، کیونکہ تیرے دل میں کیا آیا؟ گمانڈ آیا۔ اور تو نے اپنے آپ کو، میں نے تجھے پاور، دولت، حکمت دی کہ تو کیا کرے؟ صداگری اچھے طریقے سے کرے، تو ہر غریب کا کیا کرے؟ خیال کرے، اور تو نے اپنے آپ کو ہی اللہ یعنی خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ تیرے دل میں کیا آیا؟ گمانڈ۔ اور تو نے اپنے حسن پر بھی کیا کرنا شروع کر دیا؟ گمانڈ کیا تھا۔ اس لیے خدا کہتا ہے میں نے تجھے اپنے پہاڑ سے گندگی کی طرح کیا کر دیا۔ تو پہلی آیت جب پڑھی تھی کیا تھا کہ جو تکبر کرے گا وہ کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اس لیے ہم نے کبھی بھی، بعض دفعہ میں نے ابھی ایک خادم کی اگزامپل دی، بعض دفعہ واقع میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ دنیاوی شان و شوکت جو ہے نا، روپیہ پیسہ جو ہے، یہ بڑی بری چیز ہے۔ یہ سب سے پہلے تو اٹیک کرتا ہے کہ خدا اور ہمارا جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بریک۔ اور میں نے کرسچنز، میں ادھر ادھر کی تو نہیں اگزامپل دوں گا، میں نے کئی کرسچنز دیکھے کہ جن کو
خدا نے ایک دم عروج دیا اور ایک دم سے وہ کیا ہو گئے؟ ٹھوس ہو. اور جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا کہ کیوں ٹھوس ہوئے یہ کیوں گرا دیے گئے، تو کسی نے ایک نہیں بلکہ دو تین شادیاں کر لی کہ میرے پاس روپیہ بس آ گیا. اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو عیاشی کرنا شروع کر دی. تو خدا نے کیا کر دیا؟ زوال پذیر کر دیا. اس لیے نہ تو ہمیں کبھی دولت پر گمنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ تکبر کو اپنے دل میں آنے دینا ہے، نہ اپنے حسن پر کیا کرنا ہے؟ گمنڈ کرنا ہے. لکھے تیرے دل میں تیرے حسن پر کیا کرتا تھا؟ تیرا دل تیرے حسن پر کیا کرتا تھا؟ گمنڈ کرتا کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں.